کیا پاک فوج ہی امام مہدی کا لشکر ہوگا؟ دوستو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، جب بھی مسلمان ایک ساتھ کھڑے ہوئے تو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں لرز اٹھی ہیں۔ آج پھر ایک ایسا منظر ابھر رہا ہے جہاں پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی اتحاد پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ اور یہ اتحاد صرف سیاسی نہیں بلکہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس میں عقیدہ، طاقت اور اخوت سب ایک ساتھ جھلکتے ہیں۔ اور اس معاہدے کے مطابق اگر پاکستان پر اٹیک ہوتا ہے تو سعودی عرب اس کا دفاع کرے گا، اور اگر سعودی عرب کو خطرہ لاحق ہوا تو پاکستان اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوگا۔ اور یہ صرف الفاظ نہیں ہے بلکہ ایک واضح پیغام ہے کہ مسلم دنیا اب اپنی طاقت کو منظم کر رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یورپ، بھارت اور اسرائیل جیسے ممالک اس اتحاد سے شدید پریشان ہیں۔ خطے میں ایران کی ایٹمی دوڑ، عرب ممالک کی نئی پالیسیز اور دیگر مسلم ممالک کی حمایت نے اس صورتحال کو مزید اہم بنا دیا۔ لیکن دوستو، یہ اتحاد صرف موجودہ حالات کے لیے اہم نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک روحانی پہلو بھی ہے جو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب مشرق سے بڑے بڑے پرچم نکلیں گے جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ملیں گے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک لشکر مکہ کی طرف نکلے گا لیکن اللہ زمین کو حکم دے گا اور وہ لشکر زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ علماء کے نزدیک یہ وہی وقت ہوگا جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور ان کے ساتھی دنیا کے سب سے بہادر اور نیک لوگ ہوں گے۔ جب ہم آج کے حالات پر نظر ڈالتے ہیں تو مشرق کی سب سے بڑی فوجی قوت پاکستان ہے۔ ایٹمی طاقت، قربانی دینے کی روایت اور اسلام کے نام پر بننے والی ریاست کی نمائندگی، یہ سب خصوصیات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ شاید یہی وہ فوج ہے جو آخری زمانے کے مارکوں میں امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ اور بعض محققین کا ماننا یہ ہے کہ یہی فوج بیت المقدس کو آزاد کرے گی اور وہاں اسلامی حکومت قائم ہوگی۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم خود اس کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ساتھی وہ لوگ ہوں گے جو دنیاوی لالچ کے بجائے صرف دین اسلام کے لیے فائٹ کریں گے۔ وہ نماز کے پابند، قرآن سے جڑے ہوئے اور اپنی ایمان پر ثابت قدم ہوں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ان عظیم لوگوں میں شامل ہو تو ضروری ہے کہ آج اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھال لیں۔ لہٰذا وعدہ کریں کہ اللہ ہمیں اس عظیم زمانے کا حصہ بنائے، ہمیں امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل کرے اور ان فتوحات میں شریک کرے جن کا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اگر آپ کا یہ پیغام میرا آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں اور اپنی رائے بھی ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں۔ کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔